بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی، کفار مکہ آپ کے مخالف ہوئے، اکثر لوگ دشمنی پر اتر آئے، لیکن ان میں سے کچھ خاص قسم کے دشمن تھے جو بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اور ایذائیں پہنچایا کرتے تھے۔ ان کے نام بتائے تھے، اب ان کے تھوڑے حالات چل رہے ہیں۔ انہی میں سے نضر بن حارث ہیں۔ نضر بن حارث سرداران قریش میں سے تھا، تجارت کے لیے فارس جاتا اور وہاں شاہان عجم کے قصص اور تواریخ خرید کر لاتا اور قریش کو سناتا اور یہ کہتا کہ محمد تو تم کو عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں اور میں تم کو رستم اور اسفندیار اور شاہان فارس کے قصے سناتا ہوں۔ لوگوں کو یہ افسانے دلچسپ معلوم ہوتے تھے جیسے آج کل ناول ہیں، لوگ ان قصوں کو سنتے اور قرآن کو نہ سنتے۔ یہ آدمی تھوڑا سا پڑھا لکھا تھا اور وہاں جا کر کتابیں خرید کر لوگوں کے سامنے قصے سناتا۔ یہ ماحول یوسف کا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا نا، پہلے زمانے میں حجروں میں کوئی ایک آدمی پڑھا لکھا ہوتا تھا تو وہ قصے امرو یار کے قصے ہوتے تھے تو قصے سناتے تھے۔ ہمارے دادا جی بھی ہمیں قصے سناتے تھے، بارام خان تھا ایک، اور اس طرح بہت سارے قصے ہوتے تھے۔ تو ایک آدمی پڑھا لکھا ہوتا تھا، وہ پڑھتا تھا، باقی سب سن رہے ہوتے تھے اور لائٹیں جلا کر اس کی روشنی میں یہ سارا معاملہ چل رہا ہوتا تھا۔ تو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نضر ابن حارث جو کہ سرداران قریش میں سے تھا، یہ بھی اس طرح کرتا تھا اور لوگوں کو حضور سے دور کرنے کی کوشش کرتا۔ اس نے نضر ابن حارث نے ایک گانے والی لونڈی بھی خرید رکھی تھی، یعنی گانا گا کر ناچنے والی، لوگوں کو اس کا گانا سنواتا۔ جس کسی کے متعلق یہ معلوم ہوتا کہ یہ اسلام کی طرف راغب ہے، اس کے پاس لونڈی کو لے جاتا اور کہتا کہ اس کو کھلا پلا اور گانا سنا، پھر اس سے کہتا کہ بتلا یہ بہتر ہے یا وہ شے بہتر ہے کہ جس کی طرف محمد بلاتے ہیں کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو اور خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے۔ بعض آدمی خدا سے غافل کرنے والی باتوں کو خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو خدا کی راہ سے گمراہ کرے اور خدا کی آیتوں کی ہنسی اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اور اس کے سامنے جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ازراہ تکبر ان سے منہ موڑ لیتا ہے جیسا کہ سنا ہی نہیں، گویا کہ کانوں میں ثقل ہے، یعنی وہ سنتا ہی نہیں۔ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ تنبیہ: کھلانا پلانا اور لڑکیوں کا گانا سنوانا اور اس طرح اپنے مذہب کی طرف لوگوں کو مائل کرنا، یہ اہل باطل کا قدیم طریقہ ہے جس پر نصارہ خاص طور پر کاربند ہے، اور ان کے دیکھا دیکھی ہندوستان کے آریوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ جن کو خدا تعالیٰ نے کچھ بھی عقل دی ہو، وہ خوب سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ خدا پرستوں کا نہیں بلکہ شہوت پرستوں کا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ نضر ابن حارث جنگ بدر میں گرفتار ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن ماری۔ ایک اور دشمن رسول ہے عاص بن وائل سہمی۔
عاص بن وائل سہمی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے والد ہیں. یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو آپ کی ذات بابرکات کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹے ہوئے وہ سب آپ کی زندگی ہی میں وفات پا گئے. تو عاص بن وائل نے کہا حضور کی اولاد جو نارینہ اولاد تھی وہ بڑی نہیں ہوئی، وہ بچپن ہی میں وفات پا گئے. تو اس پر عاص بن وائل جو تھا اس نے یہ کہا کہ ان محمدن ابتر لا یعیش له ولد، محمد تو ابتر ہیں، ان کا کوئی لڑکا زندہ ہی نہیں رہتا. ابتر دم کٹے جانور کو کہتے ہیں. جس شخص کے آگے پیچھے کوئی نام لیوا نہ رہے گویا وہ شخص دم کٹا ہوا جانور ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان شانئک هو الابتر. سورہ کوثر کی آخری آیت ہے کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. عاص بن وائل کے بارے میں اللہ نے کہا کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. آپ کے نام لیوا تو لاکھوں اور کروڑوں ہیں. ہجرت کے 1 ماہ بعد کسی جانور نے عاص کے پیر میں کاٹا جس سے پیر اس قدر پھولا کہ اونٹ کی گردن کے برابر ہو گیا. اس میں عاص کا خاتمہ ہو گیا. تو ابتر کون بنا؟ ابتر تو عاص بن وائل بنا. میرے خیال میں آپ لوگوں نے پہلی دفعہ ان کا نام سنا ہوگا یا کسی نے پہلے ان کا نام سنا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت سے لے کر آج تک روزانہ اذان میں، اقامت میں، نماز میں، قرآن میں بار بار آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو آپ تو ابتر نہیں ہے. ان شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن ابتر ہے عاص بن وائل. یہ ایک لفظ ہے مجھے صحیح سمجھ میں نہیں ہے، نبیہ اور منبہ ہے یا نبیہ اور منبہ ہیں، لیکن یہ 2 نام ہے. حجاج کے بیٹے ہیں، پسران حجاج. حجاج یہ وہ حجاج نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا تھا اور جس نے عبد الملک بن مروان کا جو گورنر تھا وہ والا حجاج نہیں ہے. نبیہ یا نبیہ اور منبہ بھی آپ کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھے. جب کبھی آپ کو دیکھتے تو یہ کہتے کہ کیا خدا کو ان کے سوا اور کوئی پیغمبر بنانے کے لیے نہیں ملا تھا. دونوں جنگ بدر میں مارے گئے. ایک اور دشمن ہے اسود بن مطلب. اسود بن مطلب اور اس کے ساتھی جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھتے تو آنکھیں مٹکاتے اور یہ کہتے، آنکھیں مٹکانا اور آنکھیں مارنا جو ہوتا ہے نا، آنکھیں مٹکاتے اور یہ کہتے کہ یہی ہے وہ لوگ جو روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے اور قیصر اور کسریٰ کے خزانوں پر قبضہ کریں گے. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غزوہ خندق کے موقع پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان پر اس کو کیا بولتے وہ درانتی ماری تو اس سے چنگاری اڑی اور آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے کیسر اور کسریٰ کے خزانے دکھائے. اور اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسر اور کسریٰ کو میرے ہاتھ پر فتح کریں گے. تو اللہ نے پھر ایسے ہی کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اللہ نے کیسر اور کسریٰ دونوں جو بڑی سلطنت تھی دونوں کو ختم کر دیا اور مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئی. تو اس کے بارے میں یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہی ہے وہ لوگ جو روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے اور قیصر اور کسریٰ کے خزانوں پر قبضہ کریں گے. یہ کہہ کر سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی کہ اے اللہ اس کو نابینا فرما تاکہ آنکھ مارنے کے قابل ہی نہ رہے، اس کے بیٹے کو ہلاک فرما. چنانچہ اسود تو اسی وقت نابینا ہو گیا اور بیٹا جنگ بدر میں مارا گیا. اسود بن مطلب جو تھا یہ تو اسی وقت نابینا ہو گیا اور اس کا بیٹا جنگ بدر میں مارا گیا. قریش جس وقت جنگ احد کی تیاری کر رہے تھے، اسود اس وقت مریض تھا، لوگوں کو آپ کے مقابلہ کے لیے آمادہ کر رہا تھا. جنگ احد سے پہلے ہی انتقال کر گیا. اسود بن عبد یغوث یہ ایک اور دشمن رسول ہیں.
اسود بن عبد یغوث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا بیٹا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا بیٹا، قریبی رشتہ ہے، لیکن یہاں پھر رشتے کام نہیں آتے جب بدبختی غالب آتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا کنعان، اس نے جب اپنے باپ کی بات نہیں مانی، وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، باپ اور بیٹے کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے، یا بنی ارکم معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا میں نے سوار نہیں ہونا، میں پہاڑ پر سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، ارے آج اللہ کے امر سے، اللہ کے عذاب سے کسی نے بچنا نہیں۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، دونوں کے درمیان میں ایک بڑی موج آئی اور اس کو لے کر غرق کر دی۔ تو میرے عزیزو، رشتے کام نہیں آتے اگر اعمال ٹھیک نہ ہو۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا، فارسی میں ایک شعر ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود جہنمی بنا، اور اصحاب کہف کا کتا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے جنتی بنا۔ حدیث پاک میں آیا ہے 10 قسم کے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے، ان میں سے ایک اصحاب کہف کا کتا ہے، عزیر علیہ السلام کا گدھا ہے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے بلقیس کا قصہ سنانے والا ہدہد ہے، اور وہ چینٹی ہے جس نے کہا تھا کہ یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اپنی قوم کی فکر کی تھی کہ اے چونٹیوں تم اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تم نیچے ان کے پاؤں کے نیچے آ جاؤ اور کچل جاؤ۔ تو یہ کچھ جانور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے، تو ان میں سے ایک اصحاب کہف کا کتا ہے، تو وہ نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے جنتی بنا، اور کنعان نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود جہنمی بنا۔ تو اسود بن عبد یغوث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا بیٹا تھا، جس کا سلسلہ نسب یہ ہے اسود بن عبد یغوث بن وہب بن مناف بن زہرہ۔ یہ بھی آپ کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھا۔ جب فقراء مسلمین کو دیکھتا تو یہ کہتا یہی روئے زمین کے بادشاہ بننے والے ہیں جو کسریٰ کی سلطنت کے وارث ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو یہ کہتا آج آسمان سے کوئی بات نہیں ہوئی، یعنی مذاق کے طور پر، آج آسمان سے کوئی بات نہیں ہوئی، اور اس قسم کے بیہودہ کلمات کہتا۔ تو یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان خاص، جو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو ہلاک کیا اور آخرت میں ہلاکت کے وعدے ہیں۔ ایک اور دشمن رسول ہے حارث بن قیس سہمی، جس کو حارث بن عیطلہ بھی کہا جاتا ہے۔ عیطلہ ماں کا نام ہے، قیس باپ کا نام تھا۔ یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا کہ جو آپ کے اصحاب کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ محمد نے اپنے اصحاب کو یہ سمجھا کر دھوکہ دے رکھا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے۔ آج بھی بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو کہتے یہی زندگی ہے، مر جاؤ تو ختم، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں 7 جنم ہے، آگے 7 دفعہ اور جنم لینا ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ بھی من گھڑت بات ہے، اور جو کہہ رہے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، تو وما یہلکنا الا الدہر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی اس بات کو، جو حارث بن قیس تھا، اس کی بات کو نقل کر کے کہا وما یہلکنا الا الدہر، اور ہم کو زمانہ ہی ہلاک اور برباد کرتا ہے، یعنی جب زمانے نے ہمیں ہلاک کر دیا، ہماری زندگی ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد اٹھایا جانا یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یاسین کے آخر میں کہا ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے وہ اللہ تمہیں زندہ کریں گے جس نے پہلی بار بنایا تھا۔ دیکھو، پہلی بار کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے ظاہری اعتبار سے، اللہ کے لیے تو دونوں برابر ہے، پہلی بار دوسری بار، لیکن دنیا کے اعتبار سے
کسی چیز کو ایجاد کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک چیز جب بن جائے پھر اس کو بنانا آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک دفعہ تو میں تم کو بنا چکا ہوں، دوبارہ تمہارا بنانا مشکل تو نہیں ہے، اگرچہ اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں۔ جب ان لوگوں کا استہزاء اور تمسخر حد سے گزر گیا تب اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے آیتیں نازل فرمائی۔ کیا آیتیں؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 94 اور 95 ہے۔ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا اس کو علی الاعلان بیان کرے، اور مشرکین اگر نہ مانے تو ان سے اعراض فرمائے، اور جو لوگ آپ کی ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ زیادہ ہنسی اور مذاق اڑانے والے یہ 5 شخص تھے: اسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیرہ، اسود بن مطلب، عاص بن وائل، حارث بن قیس۔ ایک بار آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ جبریل امین آ گئے۔ آپ نے جبریل امین سے ان لوگوں کے استہزاء اور تمسخر کی شکایت کی۔ اتنے میں ولید سامنے سے گزرا۔ آپ نے بتلایا کہ یہ ولید ہے۔ جبریل نے ولید کی شہرک کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے دریافت کیا یہ کیا کیا؟ جبریل نے کہا آپ ولید سے کفایت کیے گئے۔ اس کے بعد اسود بن مطلب گزرا۔ آپ نے بتلایا کہ اسود بن مطلب ہے۔ جبریل نے آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے دریافت کیا جبریل کیا کیا؟ جبریل نے کہا آپ اسود بن مطلب سے کفایت کیے گئے، یعنی اب میرا یہ کام ان سے کرنا آپ کے لیے کافی ہو گیا۔ اس کے بعد اسود بن عبد یغوث ادھر سے گزرا۔ جبریل نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا، اور حسب سابق آپ نے سوال پر جواب دیا کہ آپ کفایت کیے گئے۔ اس کے بعد حارث گزرا۔ جبریل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ آپ اس سے کفایت کیے گئے۔ اس کے بعد عاص بن وائل ادھر سے گزرا۔ جبریل نے اس کے پیر کے تلوے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ آپ اس سے کفایت کیے گئے۔ چنانچہ ولید کا قصہ یہ ہوا کہ ولید ایک مرتبہ قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص پر گزرا جو تیر بنا رہا تھا۔ اتفاق سے اس کے کسی تیر پر ولید کا پیر پڑ گیا، جس سے خفیف سا زخم پڑ گیا۔ اس زخم کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ زخم جاری ہو گیا اور اسی میں مر گیا۔ اب یہ ساری وہ جو جبریل نے اشارے کیے تھے وہ عمل میں آ رہے ہیں کہ پیر میں زخم ہو گیا اور ولید اس سے ہلاک ہو گیا۔ اسود بن مطلب کا یہ قصہ ہوا کہ کیکر کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھا ہی تھا کہ اپنے لڑکوں کو آواز دی، مجھ کو بچاؤ، مجھ کو بچاؤ، میری آنکھوں میں کوئی شخص کانٹے چبھا رہا ہے۔ لڑکوں نے کہا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح کہتے کہتے اندھا ہو گیا۔ اسود بن عبد یغوث کا قصہ یہ ہوا کہ جبریل امین کا اس کے سر کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ تمام سر میں پھوڑے اور پھنسیاں نکل پڑے اور اسی تکلیف میں مر گیا۔ حارث کے پیٹ میں دفعتاً ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ منہ سے پاخانہ آنے لگا اور اسی میں مر گیا۔ عاص بن وائل کا یہ حشر ہوا کہ گدھے پر سوار ہو کر طائف جا رہا تھا۔ راستے میں گدھے سے گرا اور کسی خاردار گھاس میں جا کر گرا، جس سے پیر میں ایک معمولی سا کانٹا لگا، مگر اس معمولی کانٹے کا زخم اس قدر شدید ہوا کہ جان بر نہ ہو سکا اور اسی میں مر گیا۔ ناظرین کرام، ان واقعات سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کی دعوت اور اشاعت میں جبر و اکراہ سے کام لیا گیا یا اس کے دبانے اور مٹانے میں جبر و تعدی سے کام لیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔